السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو گزشتہ 30 سالوں سے ان کے آؤٹ ہاؤس یعنی سرونٹ کوارٹر میں اکیلا رہ رہا تھا اور اس نے زندگی میں کبھی ایک دن کی بھی چھٹی نہیں لی تھی۔ رحمان کی ناگہانی موت کے بعد جب گھر کا نوجوان وارث حارث اس کا کمرہ خالی کروانے اور اس کا سامان سمیٹنے جاتا ہے، اسے رحمان کی پرانی چارپائی کے نیچے چھپایا گیا ایک انتہائی قیمتی اور مضبوط بریف کیس ملتا ہے۔ بریف کیس کھولنے پر حارث کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر نہ صرف شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع کروڑوں روپے کی جائیداد کے اصل کاغذات موجود ہوتے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ایک مہر بند لفافے میں ایک خفیہ DNA رپورٹ بھی ملتی ہے۔ اس رپورٹ کو پڑھتے ہی حارث کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جسے وہ عمر بھر ایک معمولی نوکر سمجھتا رہا، وہ دراصل اس کا شان بنگلے کے پچھواڑے میں بنا ہوا وہ چھوٹا سا سرونٹ کوارٹر ہمیشہ ایک پرسرار خاموشی کا مرکز رہا تھا، جہاں پچھلے 30 سالوں سے رحمان نامی بوڑھا ملازم بالکل اکیلا زندگی گزار رہا تھا، اور اس طویل عرصے میں خاندان کے کسی بھی فرد نے کبھی رحمان کو اپنے فرائض سے غافل ہوتے یا کسی بات پر شکایت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنی پوری ملازمت کے دوران کبھی ایک دن کی بھی چھٹی نہیں مانگی تھی، اور وہ دن رات بس حارث اور اس کے والد کی خدمت میں مگن رہتا تھا۔ لیکن وقت کا پہیہ جب گھوما تو ایک سرد صبح رحمان اپنے بستر پر مردہ پایا گیا، جس کے بعد پورے گھر میں ایک عجیب سی اداسی پھیل گئی، کیونکہ وہ گھر کے ایک ملازم سے بڑھ کر ایک خاموش محافظ کی مانند تھا، جس کی وفات کے بعد جب حارث کو اس کے کمرے کی صفائی اور سامان کی منتقلی کا کام سونپا گیا، حارث نے بھاری دل کے ساتھ اس چھوٹے سے تاریک کمرے کا رخ کیا جہاں رحمان نے اپنی زندگی کی 3 دہائیاں گزار دی تھیں۔ اور جیسے ہی حارث نے اس کمرے میں قدم رکھا، اسے وہاں ایک عجیب سی سادگی کا احساس ہوا، جہاں ایک پرانی لکڑی کی چارپائی، ایک تپائی اور چند کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ لیکن جب حارث نے چارپائی کے نیچے جمع ہونے والے گرد کو صاف کرنے کے لیے نیچے جھک کر دیکھا تو اسے اندھیرے میں ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی، جس کو باہر نکالنے پر معلوم ہوا کہ وہ چمڑے کا ایک انتہائی قیمتی اور پرانا بریف کیس تھا، جس پر ایک مضبوط ڈیجیٹل لاک لگا ہوا تھا۔ اور حارث کے لیے یہ بات انتہائی حیران کن تھی کہ ایک معمولی تنخواہ پر کام کرنے والے نوکر کے پاس اتنا قیمتی بریف کیس کہاں سے آیا، اور اس کے اندر ایسا کیا چھپا ہو سکتا ہے جس کی حفاظت رحمان نے اپنی جان سے بڑھ کر کی تھی۔ چنانچہ حارث نے تجسس کے مارے اس بریف کیس کو کھولنے کی کوشش شروع کر دی، اور کئی گھنٹوں کی محنت اور مختلف نمبروں کے امتزاج کو آزمانے کے بعد اچانک ایک کلک کی آواز کے ساتھ وہ بریف کیس کھل گیا، اور جیسے ہی بریف کیس کا ڈھکن اٹھا، حارث کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ اس کے اندر شہر کے سب سے مہنگے اور پوش کاروباری علاقے کی جائیدادوں، پلاٹوں اور کئی کمرشل عمارتوں کے اصل ملکیتی کاغذات موجود تھے، جن کی کل مالیت اس وقت کے حساب سے اربوں روپے بنتی تھی، اور ان تمام کاغذات پر مالک کے نام کی جگہ کسی اور کا نہیں بلکہ خود رحمان کا نام درج تھا، جس کو دیکھ کر حارث کا دماغ سن ہو گیا، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جو وہ شخص اتنی بڑی دولت کا مالک تھا، وہ ان کے گھر میں ایک معمولی ملازم بن کر کیوں رہتا تھا، اور اس نے کبھی اپنی اس حیثیت کا اظہار کیوں نہیں کیا۔ اور لیکن حیرت
کا یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا، کیونکہ ان جائیداد کے کاغذات کے نیچے ایک مہر بند سفید لفافہ رکھا ہوا تھا، جس پر سرخ روشنائی سے انتہائی خفیہ لکھا ہوا تھا۔ حارث نے جب کانپتے ہاتھوں سے اس لفافے کو کھولا، اس کے اندر سے ایک نامور اسپتال کی تیار کردہ DNA رپورٹ نکلی، جس کو پڑھتے ہی حارث کے ہاتھ پاؤں یکدم ٹھنڈے پڑ گئے اور اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی، کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق حارث کا DNA اس کے ان والدین سے بالکل میچ نہیں کرتا تھا جنہیں وہ بچپن سے اپنا سگا سمجھتا رہا تھا، بلکہ اس کا حقیقی اور حیاتیاتی تعلق اس بوڑھے ملازم رحمان سے ثابت ہو چکا تھا، جو پچھلے 30 سال سے اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہتا تھا۔ اور اس ہولناک سچائی نے حارث کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حقیقت کو کیسے قبول کرے۔ اس کا سگا باپ ایک نوکر تھا اور وہ خود ایک ایسے محل میں شہزادوں کی طرح پلتا رہا، جو دراصل اس کے اس خاموش باپ کی قربانیوں کا نتیجہ تھا، جس نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ معیار زندگی دینے کے لیے اپنی پوری زندگی کی شناخت کو دفن کر دیا تھا، اور ایک نوکر کا لبادہ اوڑھ کر اپنے ہی خون کی پرورش کا تماشا دیکھتا رہا، تاکہ اس کا بیٹا معاشرے میں ایک معزز اور امیر زادے کے طور پر جانا جائے۔ اور اس لرزہ خیز انکشاف نے حارث کی دنیا کو یکسر بدل کر رکھ دیا، جہاں اب اس کے سامنے ماضی کے تمام بند دروازے ایک ایک کر کے کھل رہے تھے، اور اسے اپنے ارد گرد موجود ہر رشتے اور ہر دیوار سے اجنبیت کی بو آنے لگی تھی، کیونکہ وہ سچائی جو 30 سال تک اس چھوٹے سے سرونٹ کوارٹر کی چارپائی کے نیچے دفن تھی، اب باہر آ کر اس کے پورے خاندانی وقار اور شناخت کو مٹی میں ملا چکی تھی۔ حارث اسی شش و پنج میں مبتلا اس بریف کیس کو اپنے سینے سے لگائے گھنٹوں روتا رہا، جہاں اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ رحمان اکثر اسے دور سے دیکھ کر کیوں مسکراتا تھا، اور کیوں اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے دن رات ایک کر دیتا تھا، کیونکہ وہ کوئی ملازم نہیں بلکہ ایک بے لوث باپ تھا، جس نے دنیا کی سب سے بڑی قربانی دیتے ہوئے اپنے بیٹے کی خاطر خود کو ایک نوکر کی حیثیت میں قید کر لیا تھا۔ اور اب حارث کے پاس اس پچھتاوے اور سچائی کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی دنیا کے سامنے عام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے سچ کے پیچھے چھپے خاندانی راز اتنے گہرے تھے کہ وہ پورے معاشرے میں ایک طوفان برپا کر سکتے تھے۔ اور حارث اس گہرے صدمے اور بریف کیس کے راز کو اپنے دل میں چھپائے اس اجاڑ سرونٹ کوارٹر کے فرش پر بیٹھ کر اپنی نئی اور تلخ حقیقت کا ماتم کرتا رہا، جو اسے ہمیشہ کے لیے ایک ایسے موڑ پر چھوڑ گئی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں تھا۔ کہانی کے اس موڑ پر جہاں حارث پر یہ ہولناک انکشاف ہو چکا تھا کہ اس کا اصل باپ کوئی اور نہیں بلکہ وہی بوڑھا ملازم رحمان تھا، جو تاحیات ان کے گھر کے پچھواڑے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں زندگی گزارتا رہا، وہاں سے حارث کی زندگی کا ایک ایسا نیا اور پردرد باب شروع ہوتا ہے جس نے اس کی سوچ اور شخصیت کے تمام زاویوں کو بدل کر رکھ دیا، کیونکہ اس رات حارث اس تاریک کمرے کے فرش پر بیٹھے بیٹھے صبح کی روشنی نمودار ہونے تک مسلسل روتا رہا، اور اس کے ذہن میں بار بار ماضی کے وہ تمام مناظر گھوم رہے تھے جب وہ رحمان کو محض ایک ملازم سمجھ کر کوئی بھی حکم صادر کر دیتا تھا، اور وہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے ہر سخت رویے پر بھی صرف مسکرا کر سر جھکا لیتا تھا۔ چنانچہ حارث نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس گہرے اور ہولناک راز کی تہ تک
پہنچ کر رہے گا۔ آخر کس مجبوری یا سودے بازی کے تحت ایک ارب پتی باپ کو اپنے ہی سگے بیٹے کا ملازم بن کر رہنا پڑا؟ اور اس حقیقت کو جاننے کے لیے اس نے صبح ہوتے ہی اپنے والد یعنی عثمان صاحب کے مطالعے کے کمرے کا رخ کیا، جو اس وقت صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اور حارث نے بغیر کسی تمہید کے وہ پرانا بریف کیس اور ڈی این اے کی مہر بند رپورٹ عثمان صاحب کے سامنے میز پر پٹک دی، جس کو دیکھتے ہی عثمان صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور ان کے ہاتھ سے اخبار چھوٹ کر زمین پر گر گیا، کیونکہ وہ بھانپ گئے تھے کہ 30 سال سے چھپایا گیا وہ تاریک خاندانی راز اب حارث کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے۔ اور عثمان صاحب نے ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے اپنی لرزتی آواز میں حارث کو بتایا کہ جسے تم ایک نوکر سمجھ رہے ہو، وہ دراصل ماضی کا ایک بہت بڑا کاروباری تاجر اور میرا سب سے قریبی لنگوٹیا یار تھا، جس نے جوانی میں ایک بہت بڑی کاروباری سلطنت کھڑی کی تھی۔ لیکن وقت نے ایسی کروٹ لی کہ حارث کی پیدائش کے فوراً بعد رحمان کی بیوی یعنی حارث کی سگی ماں کا انتقال ہو گیا، اور اس دوران رحمان کے کچھ حاسد شراکت داروں نے اسے ایک بہت بڑے جھوٹے مقدمے اور سازش میں پھنسا کر اس کی تمام جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور رحمان کو اپنی جان اور اپنے معصوم بچے یعنی حارث کی زندگی شدید خطرے میں نظر آنے لگی، جس کے بعد رحمان نے اپنے دشمنوں کی نظروں سے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اور اسے ایک محفوظ مستقبل دینے کے لیے اپنے سب سے قابل اعتماد دوست عثمان سے رابطہ کیا، اور دونوں نے مل کر ایک ایسی خفیہ منصوبہ بندی کی جس کے تحت رحمان نے قانونی طور پر اپنی بچی کھچی جائیداد اور اثاثے عثمان کے نام منتقل کر دیے تاکہ دشمن ان تک نہ پہنچ سکے، اور ساتھ ہی اپنے اکلوتے بیٹے حارث کو بھی عثمان کی گود میں سونپ دیا تاکہ وہ ایک امیر اور محفوظ گھرانے کے وارث کے طور پر پلے بڑھے۔ لیکن رحمان کا مادی محبت سے لبریز دل اپنے بیٹے کے لیے ایک پل کے لیے بھی دور رہنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے اس نے خود عثمان کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ دنیا کی نظروں میں ایک معمولی نوکر اور سائے کی طرح اس گھر میں رہے گا تاکہ وہ 24 گھنٹے اپنے بیٹے کی حفاظت بھی کر سکے اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے جوان ہوتے ہوئے دیکھ سکے۔ اور عثمان صاحب نے روتے ہوئے حارث کو بتایا کہ رحمان نے 30 سال تک اس سخت تپسیا اور قربانی کو صرف اس لیے برقرار رکھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماضی کے دشمن دوبارہ سر اٹھائیں اور حارث کو کبھی یہ احساس ہو کہ وہ کسی مجرم یا مفرور کا بیٹا ہے۔ اس طرح رحمان نے اپنی پوری زندگی ایک نوکر کے روپ میں گزار دی تاکہ اس کا بیٹا معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ اور یہ سب سن کر حارث کا دل جیسے پھٹ گیا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ جس محل اور عیش و عشرت پر وہ اب تک غرور کرتا تھا وہ دراصل اس کے سگے باپ کی تا حیات غلامی اور قربانی کا صلہ تھا، اور اب حارث کے سامنے یہ سب سے بڑا چیلنج تھا کہ وہ اس جائیداد اور سچائی کا کیا کرے، کیونکہ رحمان تو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، لیکن اس کی چھوڑی ہوئی اربوں کی جائیداد کے کاغذات اور ڈی این اے رپورٹ اب حارث کے ہاتھوں میں تھی، جس نے حارث کو اندر سے بالکل خاموش اور تنہا کر دیا تھا۔ اور اس نے اس رات رحمان کے اس چھوٹے سے کوارٹر کو ہمیشہ کے لیے تالا لگا کر اس کی چابی اپنے پاس رکھ لی اور یہ عہد کیا کہ وہ اپنے باپ کی اس عظیم قربانی کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اور دنیا کی نظروں میں عثمان کا بیٹا رہتے ہوئے بھی وہ اندرونی طور پر رحمان کا وہ فخر بنے گا جس کا خواب اس بوڑھے باپ نے پچھلے 30 سالوں میں اپنی ہر سانس پر پرویا تھا۔ حارث کے دل و دماغ میں ایک ایسی
جنگ چھڑ چکی تھی جس کا کوئی بظاہر اختتام نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ عثمان صاحب کے منہ سے ماضی کا سارا سچ سننے کے بعد اسے اپنے ارد گرد بکھری پرتعیش زندگی کے ہر ایک مہرو سامان سے نفرت ہونے لگی تھی، اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جس ریشم اور کم خواب کے بستر پر سوتا رہا، وہ دراصل اس کے حقیقی باپ کی تپتی ہوئی چھت اور نوکری کی سخت مشقت کی قیمت پر خریدا گیا تھا۔ چنانچہ حارث نے اپنے کمرے کے عالیشان بستر کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا، اور اب وہ اکثر رات کے اندھیرے میں چپکے سے اٹھ کر اسی اجاڑ سرونٹ کوارٹر میں چلا جاتا جہاں اس کے باپ نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی تھیں، اور وہ وہاں اس پرانی لکڑی کی چارپائی پر بیٹھ کر گھنٹوں اندھیرے کو تکتا رہتا، جہاں سے اسے اپنے باپ کی دھیمی مسکراہٹ اور جھکی ہوئی کمر کا تصور ابھرتا ہوا دکھائی دیتا تھا، جس نے اس کی روح کو ایک ایسے پچھتاوے میں بھر دیا تھا جس کا مداوع اب کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ لیکن کہانی نے ایک نیا اور خطرناک رخ اس وقت اختیار کیا جب حارث نے اس بریف کیس میں موجود ان تمام جائیدادوں اور کمرشل عمارتوں کا بذات خود دورہ کرنے کا فیصلہ کیا، جو قانونی طور پر اب بھی رحمان کے نام پر درج تھی۔ اور جیسے ہی حارث نے شہر کے پوش کاروباری مرکز میں واقع ان قیمتی جائیدادوں کے ریکارڈ کی چھان بین شروع کی، تو ماضی کے وہ حاسد اور دشمن جو پچھلے 30 سال سے رحمان کی موت یا اس کے وارث کا سراغ لگانے کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے، اچانک متحرک ہو گئے، کیونکہ حارث کی اس اچانک سرگرمی نے ان کے کان کھڑے کر دیے تھے، اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ رحمان کا کوئی نہ کوئی قانونی وارث اب میدان میں آ چکا ہے، جو ان اربوں روپے کے اثاثوں کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ چنانچہ ایک شام جب حارث اپنی گاڑی میں اکیلا ایک سنسان سڑک سے گزر رہا تھا، تو کچھ نامعلوم مسلح گاڑیوں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور اس پر قاتلانہ حملہ کر دیا، لیکن حارث خوش قسمتی سے اپنی گاڑی کی تیز رفتاری اور مہارت کی وجہ سے اس حملے میں بال بال بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس واقعے نے حارث پر یہ بات پوری طرح واضح کر دی کہ اس کے باپ رحمان نے تاحیات نوکر کا لبادہ اوڑھ کر کوئی معمولی فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ واقعی اپنے بیٹے کو ایک ایسے خونی بھیڑیوں کے گروہ سے بچا رہا تھا جو دولت کی ہوس میں کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ اور اس حملے کے بعد حارث کے اندر کا خوف یہ اکثر ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ ایک ایسے انتقام اور عزم نے لے لی جس نے اسے ایک کمزور لڑکے سے ایک فولادی انسان میں تبدیل کر دیا تھا، کیونکہ وہ اب سمجھ چکا تھا کہ اپنے باپ کی قربانی کا حق ادا کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ ان تمام دشمنوں کو قانون کے کٹہرے میں لائے جنہوں نے اس کے باپ سے اس کی شناخت، اس کا خاندان اور اس کی ہستی چھین کر اسے ایک نوکر بننے پر مجبور کیا تھا۔ چنانچہ حارث نے عثمان صاحب کو اعتماد میں لیا اور ان کے پرانے قانونی مشیروں کی مدد سے ایک ایسا مضبوط اور خفیہ قانونی جال تیار کرنا شروع کیا جس کے تحت رحمان کی تمام جائیدادوں کو باقاعدہ طور پر حارث کے نام منتقل کرنے کا عمل شروع کیا گیا، اور ساتھ ہی ان تمام جال سازوں اور مافیا کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے گئے جنہوں نے ماضی میں رحمان کے کاروبار کو نقصان پہنچایا تھا۔ اور اس پورے عمل کے دوران حارث نے اس مہر بند ڈی این اے رپورٹ کو اپنے دل کے سب سے محفوظ کونے میں چھپا کر رکھا، جو گرچہ دنیا کے سامنے نہیں لائی جا سکتی تھی کیونکہ اسے عثمان کی خاندانی ساکھ اور خود حارث کے قانونی مرتبے پر حرف آ سکتا تھا، لیکن وہ رپورٹ حارث کے لیے ایک ایسی طاقت بن چکی تھی جو اسے ہر مشکل گھڑی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی تھی۔
اور حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کی نظروں میں عثمان کا ہی بیٹا بن کر رہے گا، تاکہ اپنے باپ کے بنائے ہوئے اس حفاظتی حصار کو ٹوٹنے نہ دے۔ لیکن وہ اندرونی طور پر رحمان کے خون اور اس کے نام کو اس اوج ثریا پر لے جائے گا جہاں پہنچ کر اس کے باپ کی روح کو یہ اطمینان نصیب ہو کہ اس کا بیٹا نہ صرف ایک کامیاب انسان بنا، بلکہ اس نے اپنے باپ کے نام اور وقار کو بھی ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا۔ اور یوں حارث نے اپنی زندگی کا رخ موڑتے ہوئے اس پوشیدہ سچائی کو اپنی سب سے بڑی کامیابی بنا لیا۔ حارث نے جب قانونی جنگ کا آغاز کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ لڑائی صرف عدالتوں یا کاغذات تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کے تانے بانے ماضی کے ان خاندانی جرائم سے جڑے تھے جن کی قیمت اس کے باپ رحمان نے 30 سال تک چکائی تھی۔ اور اس دوران حارث کی ملاقات بیرسٹر دانیال سے ہوئی، جو ماضی میں رحمان کے والد کے قریبی دوست کا بیٹا تھا، اور اس نے حارث کو ایک ایسا چونکا دینے والا انکشاف بتایا جس نے اس پوری کہانی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا، کیونکہ دانیال کے پاس موجود پرانی فائلوں سے یہ معلوم ہوا کہ 30 سال قبل رحمان کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والا کوئی باہر کا دشمن نہیں تھا، بلکہ وہ خود عثمان صاحب کے سگے بھائی کامران تھے، جنہوں نے رحمان کو مٹانے کے لیے یہ سارا جال بنا تھا۔ اور عثمان صاحب نے رحمان کو اپنے گھر میں نوکر بنا کر دراصل اپنے بھائی کی نظروں سے بچایا تھا، تاکہ وہ دوست کی جان بھی بچا سکیں اور اپنے بھائی کو ایک بہت بڑے گناہ سے بھی روک سکیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ عثمان صاحب نے رحمان کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے بھائی چارے اور دوستی کی ایک ایسی نادر مثال قائم کی تھی جس میں انہوں نے اپنے ہی خاندان کے سب سے بڑے مجرم کے خلاف جا کر رحمان اور حارث کی حفاظت کی تھی۔ اور اس نئے انکشاف نے حارث کے ذہن میں موجود سسپینس کی دھند کو مزید گہرا کر دیا، کیونکہ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ رحمان نے اس گھر کے سرونٹ کوارٹر کو بھی اپنی پناہ گاہ کیوں چنا تھا، کیونکہ عثمان کے گھر سے زیادہ محفوظ جگہ اس کے لیے پوری دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی جہاں کامران کی پہنچ ناممکن تھی۔ چنانچہ حارث نے اب عثمان صاحب کی اس بوڑھی عمر میں ان پر مزید ذہنی دباؤ ڈالنے کے بجائے خود کامران کی اس پرانے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا، جو اب شہر کے مختلف حصوں میں زمینوں پر قبضے کے مکروہ دھندے میں ملوث تھا۔ اور حارث نے اپنے باپ کے اس پرانے بریف کیس سے ملنے والی ڈائری کے خفیہ کوڈز کو ڈی کوڈ کرنا شروع کیا، جس میں رحمان نے مرنے سے پہلے ان تمام بینک اکاؤنٹس اور آف شور کمپنیوں کی تفصیلات لکھ رکھی تھی جن کے ذریعے کامران نے ماضی میں رقم کی ترسیل کی تھی۔ اور حارث نے بہت مہارت کے ساتھ ان تمام دستاویزی ثبوتوں کو یکجا کر کے FIA اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلیٰ حکام تک پہنچایا، تاکہ اس خاندانی دشمنی کا ایسا منطقی انجام ہو جس میں عثمان صاحب کی عزت پر بھی کوئی حرف نہ آئے اور رحمان کے خون کا حساب بھی برابر ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی کامران کے کارندوں کو یہ بھنک لگی کہ کوئی ان کے پچھلے 30 سال کے کالے کرتوتوں کی فائلیں دوبارہ کھول رہا ہے، انہوں نے حارث پر دباؤ بڑھانے کے لیے اس کے قریبی دوستوں اور کاروباری شراکت داروں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور حارث کو ایک گمنام نمبر سے یہ پیغام وصول ہوا کہ اگر اس نے اس پرانے بریف کیس کے رازوں کو دفن نہ کیا تو اس کا انجام بھی اسی بوڑھے نوکر جیسا ہوگا جو سرونٹ کوارٹر میں تڑپ تڑپ کر مر گیا تھا۔
اور اس دھمکی نے حارث کے تن بدن میں آگ لگا دی، کیونکہ اسے اب یہ شک ہونے لگا تھا کہ رحمان کی موت کوئی قدرتی موت نہیں تھی، بلکہ اسے شاید زہر دے کر مارا گیا تھا تاکہ وہ بریف کیس کا راز اپنے ساتھ ہی قبر میں لے جائے۔ اور اس ہولناک شک نے حارث کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں اس کے لیے اپنے باپ کی موت کی میڈیکل رپورٹ کو دوبارہ کھولنا اور اس سچائی تک پہنچنا زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا، جس کا باقی سسپینس اور انجام اب اس کے اگلے قدم پر منحصر تھا۔ رحمان کی موت کے گرد پھیلی اس نئی اور ہولناک شک کی دھند نے حارث کے سکون کا جنازہ نکال دیا تھا، کیونکہ اسے اب یہ یقین ہو چلا تھا کہ اس کے بوڑھے باپ کو طبعی موت نہیں مارا گیا، بلکہ اس کے پیچھے کامران کی وہی کالی جڑیں تھیں جو پچھلے 30 سال سے ان کے گھر کے پچھواڑے تک پھیلی ہوئی تھیں۔ چنانچہ حارث نے بغیر کسی کو بتائے اور عثمان صاحب کو اس نئے صدمے سے محفوظ رکھنے کے لیے شہر کے سب سے بڑے فرانزک چیف ڈاکٹر وقار سے خفیہ ملاقات کی، جنہوں نے رحمان کی ابتدائی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا بغور معائنہ کیا اور حارث کو بتایا کہ اگرچہ ظاہری طور پر یہ دل کا دورہ لگتا ہے، لیکن کچھ ایسے نایاب اور بے بو کیمیکلز ہوتے ہیں جو جسم میں داخل ہو کر ہارٹ اٹیک کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں اور 35 گھنٹوں کے اندر خون سے بالکل غائب ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر رحمان کو واقعی زہر دیا گیا تھا تو اس کے ثبوت اب صرف اس مٹی کے نیچے دفن تھے جہاں اسے سپرد خاک کیا گیا تھا۔ اور اس بات نے حارث کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی، کیونکہ اپنے باپ کی قبر کشائی کرنا اور اس کے جسد خاکی کو دوبارہ نکالنا قانوناً اور اخلاقاً ایک انتہائی سنگین اور دل دہلا دینے والا قدم تھا، لیکن سچائی تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ چنانچہ حارث نے دانیال کی مدد سے عدالت میں ایک انتہائی خفیہ درخواست دائر کی، جس میں رحمان کی موت کے شفاہت کو مشکوک قرار دیتے ہوئے پوسٹ مارٹم کا دوبارہ مطالبہ کیا گیا۔ اس دوران حارث نے کامران کے اس نیٹ ورک پر نظر رکھنے کے لیے خود کو عثمان صاحب کے کاروبار میں پوری طرح فعال کر لیا تاکہ وہ کامران کے کارندوں کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھ سکے۔ اور اس تفتیش کے دوران حارث کو اپنے گھر کے پرانے CCTV کیمروں کے ڈیجیٹل بیک اپ سے ایک ایسی فوٹیج ملی جس نے اس کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ رحمان کی وفات سے ٹھیک ایک رات پہلے گھر کے پچھلے دروازے سے ایک نقاب پوش شخص سرونٹ کوارٹر کے اندر داخل ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ عثمان صاحب کا اپنا پرانا اور وفادار ڈرائیور قاسم تھا، جو پچھلے 20 سال سے کامران کے لیے مخبری کر رہا تھا، اور اس نے ہی اس رات رحمان کے پانی کے مٹکے میں وہ مہلک زہر ملایا تھا جس نے چند گھنٹوں میں اس بوڑھے باپ کی سانسوں کی ڈور کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا تھا۔ اور حارث نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے اسی وقت قاسم کو اپنے فارم ہاؤس پر طلب کیا، جہاں اس نے قاسم کو وہ ویڈیو دکھائی۔ قاسم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے حارث کے سامنے روتے ہوئے اعتراف کر لیا کہ کامران نے اس کے خاندان کو یرغمال بنا رکھا تھا اور اسے یہ حکم دیا تھا کہ وہ رحمان کو راستے سے ہٹا کر اس کی چارپائی کے نیچے چھپا وہ بریف کیس تلاش کرے، لیکن اس رات رحمان کو مارنے کے بعد قاسم کو وہ بریف کیس اس لیے نہیں مل سکا کیونکہ رحمان نے اسے مٹی کے اندر ایک خاص گہرائی میں دبا رکھا تھا، جس کا علم صرف حارث کو اس وقت ہوا جب اس نے چارپائی کو ہٹایا تھا۔ اور قاسم کے اس اعتراف نے حارث کے ہاتھ میں
کامران کے خلاف دنیا کا سب سے بڑا اور مضبوط ثبوت لا کھڑا کیا تھا، جس کے بعد حارث نے FIA کے اعلیٰ حکام کو اس پوری کارروائی میں شامل کیا تاکہ وہ کامران کو اس کے انجام تک پہنچا سکیں۔ لیکن کہانی کا آخری اور سب سے بڑا مارکا ابھی باقی تھا، کیونکہ کامران کو جیسے ہی یہ اندازہ ہوا کہ قاسم پکڑا جا چکا ہے اور حارث کے پاس اب اس کے خلاف قتل اور جال سازی کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، اس نے اپنے بقا کی آخری جنگ لڑنے کے لیے حارث کو براہ راست نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس نے حارث کو ایک سنسان فیکٹری کے گودام میں اکیلے آنے کا پیغام بھیجا، جہاں اس نے عثمان صاحب کو اغوا کر کے قید کر رکھا تھا۔ اور کامران کی یہ آخری چال حارث کو اس کے باپ کے بریف کیس اور ان تمام دستاویزی ثبوتوں کے بدلے عثمان صاحب کی زندگی کا سودا کرنے پر مجبور کر رہی تھی، جس نے حارث کو زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں ڈال دیا تھا، جہاں اب اسے اپنے رضائی باپ عثمان کی جان بچانے کے لیے اپنے حقیقی باپ رحمان کے قاتل کے سامنے اس بریف کیس کو لے کر جانا تھا، جس کا حتمی سسپینس اور آخری فیصلہ اب اس اندھیری رات کے گودام میں ہونا طے پا چکا تھا، جہاں حارث اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر قدم بڑھا رہا تھا۔ حارث نے جب اس سنسان فیکٹری کے گودام کی طرف اپنی گاڑی کا رخ کیا تو رات کے تالاب جیسے اندھیرے میں سڑک کے دونوں طرف کھڑے درخت کسی بھوت پریت کی مانند لگ رہے تھے، اور اس کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی اس گہرے محیب اندھیرے کو چیرنے میں ناکام ہو رہی تھی، کیونکہ حارث کا دماغ اس وقت شدید ترین سسپینس اور خوف کی اماجگاہ بنا ہوا تھا، جہاں ایک طرف اس کے حقیقی باپ رحمان کا خون تھا جس کے قاتل تک وہ پہنچ چکا تھا، اور دوسری طرف عثمان صاحب کی زندگی تھی جنہوں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور اب وہ کامران کے صفاق چنگل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ چنانچہ حارث نے گاڑی کو گودام سے کچھ فاصلے پر روک دیا اور اس پرانے بریف کیس کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ لیکن جیسے ہی حارث نے گودام کے زنگ آلود لوہے کے بھاری دروازے کو دھکیلا تو اندر پھیلے ہو کا عالم اور گھٹن زدہ بو نے اس کا استقبال کیا، جہاں چاروں طرف صرف پرانی خراب مشینری کا کباڑ بکھرا ہوا تھا، اور چھت سے لٹکے ایک واحد پیلے بلب کی مدھم روشنی میں اسے سامنے کرسی پر عثمان صاحب بندھے ہوئے نظر آئے، جن کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ان کا پورا جسم زخموں سے چور تھا۔ لیکن جیسے ہی حارث نے ان کی طرف قدم بڑھایا، اچانک اندھیرے کونے سے تالیاں بجنے کی گونجدار آواز آئی۔ کامران اپنے 4 مسلح کارندوں کے ساتھ نمودار ہوا، جس کے چہرے پر ایک مکارانہ اور شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے حارث کی طرف اپنی پسٹل تانتے ہوئے انتہائی دھیمی مگر زہریلی آواز میں کہا کہ مجھے اندازہ تھا کہ تم اپنے اس بوڑھے باپ کی جان بچانے ضرور آؤ گے، لیکن تم نے شاید مجھے پہچاننے میں غلطی کر دی، کیونکہ میں وہ کھلاڑی ہوں جو پچھلے 30 سال سے اس بریف کیس کا انتظار کر رہا ہوں، اور اب جب یہ میرے سامنے ہے تو میں تمہیں زندہ چھوڑنے کی بے وقوفی ہرگز نہیں کروں گا۔ جس پر حارث نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے بریف کیس کو میز پر رکھا اور کہا کہ کامران صاحب، آپ کو جو چاہیے وہ اس بریف کیس میں موجود ہے، لیکن عثمان صاحب کو چھوڑ دیں، کیونکہ ان کا اس جائیداد سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر کامران نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور کہا کہ تم کتنے معصوم ہو حارث، کیا تم اب بھی یہ سمجھتے ہو کہ رحمان کو میں نے صرف جائیداد کے لیے مارا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رحمان کے پاس ایک ایسی ڈائری تھی
جس میں میری اس بین الاقوامی مافیا کے ساتھ ڈیلز کا ریکارڈ تھا جو اگر حکومت کے ہاتھ لگ جاتا مجھے پھانسی ہو جاتی، اور وہ ڈائری بھی اسی بریف کیس کے خفیہ خانے میں ہے۔ اور یہ سنتے ہی حارث کے ذہن میں سسپینس کا ایک اور دھماکہ ہوا، کیونکہ اسے اب سمجھ آیا کہ رحمان نے مرنے سے پہلے اس بریف کیس کو اتنی حفاظت سے کیوں چھپایا تھا۔ لیکن اس لمحے گودام کے پچھلے حصے سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور پورا گودام لرز اٹھا، کیونکہ حارث وہاں کھیلنے نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے پہلے ہی دانیال اور FIA کی اسپیشل فورس کو اس گودام کی لوکیشن شیئر کر دی تھی۔ اور جیسے ہی دھماکے کے ساتھ دروازہ ٹوٹا، پولیس کے کمانڈوز اندر داخل ہو گئے، جس پر کامران کے کارندوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، اور پورا گودام گولیوں کی تراہٹ اور بارود کے دھوئیں سے بھر گیا۔ جہاں حارث نے پھرتی سے زمین پر ڈائیو لگائی، عثمان صاحب کی کرسی کی طرف لپکا تاکہ ان کی رسیاں کھول سکے، لیکن اسی افراتفری کے دوران کامران نے بریف کیس اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ چاروں طرف سے گھر چکا ہے، اس نے حارث پر سیدھی گولی چلا دی جو حارث کے شانے کو چھوتی ہوئی گزر گئی، اور حارث درد کی شدت سے زمین پر گر پڑا۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اور گرتے گرتے بھی کامران کی ٹانگ پر ایک بھاری لوہے کا پائپ دے مارا، جس سے کامران لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور بریف کیس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا، جہاں پولیس نے فوراً کامران کو دبوچ لیا اور اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی، جبکہ حارث نے زخمی حالت میں بھی عثمان صاحب کو گلے سے لگا لیا، جو اب خون آلود آنکھوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ اور یوں اس سسپینس اور موت کے کھیل کا اختتام ہوا، جہاں کامران کا 30 سالہ سیاہ دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور قانون نے اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ لیکن حارث کے لیے یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اب اس کے سامنے اس کہانی کا سب سے اہم مرحلہ تھا، جہاں اسے اس جائیداد اور اپنے حقیقی باپ رحمان کا نام کو دنیا کے سامنے ایک نئی شناخت کے ساتھ پیش کرنا تھا، جس کا فیصلہ اب بالکل پرسکون ذہن کے ساتھ کرنے کے وہ قابل ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے باپ کے قاتل اب اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکے تھے۔ دھوئیں اور گولیوں کی تھراہٹ سے گونجتا ہوا وہ گودام جب قانون کے رکھوالوں کے بوٹوں کی دھمک اور کامران کی شکست خوردہ چیخوں سے خاموش ہوا، تو حارث نے اپنے بہتے ہوئے شانے کے خون پر ہاتھ رکھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ لیکن اس گہری خاموشی کے پیچھے سسپینس کا ایک ایسا آخری تانا بانا ابھی باقی تھا، جس نے اس رات کی سیاہی کو مزید گہرا اور خوفناک بنا دیا تھا۔ کیونکہ جیسے ہی حارث نے عثمان صاحب کی رسیاں کھولیں اور انہیں سہارا دے کر کھڑا کرنے کی کوشش کی، عثمان صاحب نے حارث کے کان کے قریب جھک کر انتہائی لرزہ خیز اور خوف زدہ آواز میں کہا، حارث، بریف کیس کو یہاں سے فوراً لے کر بھاگو، کیونکہ ان کے اندر جو تیسرا اور آخری خانہ ہے اس میں کامران کی تباہی کا سامان تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا لرزہ خیز سچ بھی چھپا ہوا ہے جو اگر اس وقت FIA کے ہاتھ لگ گیا تو نہ میں زندہ بچوں گا اور نہ رحمان کی 30 سالہ قربانی کا کوئی بھرم رہ پائے گا۔ یہ سنتے ہی حارث کے تن بدن میں سسپینس کی ایک نئی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ کامران کی گرفتاری کے بعد اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن عثمان صاحب کی ان پرسرار باتوں نے اسے ایک بار پھر ایک ایسے تاریک کنویں کے دہانے پر لا کھڑا کیا جہاں گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔
چنانچہ حارث نے بریف کیس کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما اور پولیس افسران کو عثمان صاحب کی طبی امداد کی تاکید کرتے ہوئے خود ہی افراتفری سے الگ کر کے اپنی گاڑی کی طرف لپکا اور تیز رفتاری سے گاڑی کو اس اجاڑ اور تالا لگے سرونٹ کوارٹر کی طرف دوڑا دیا جہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس پوری کائنات میں اس آخری سچائی کو کھولنے کے لیے اس کے باپ کے اس چھوٹے سے کمرے سے زیادہ محفوظ اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، جہاں رحمان کی روح اب بھی اپنے بیٹے کی محافظ بن کر بھٹک رہی ہوگی۔ اور جب حارث نے سرونٹ کوارٹر کا زنگ آلود تالا کھول کر اندر قدم رکھا اور لالٹین کی مدھم روشنی میں بریف کیس کو اسی پرانی چارپائی پر رکھا تو اس کے ہاتھ خوف اور سسپینس کے مارے کانپ رہے تھے، کیونکہ عثمان صاحب کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے کہ اس کے اندر کوئی ایسا سچ ہے جو پورے خاندان کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتا ہے۔ چنانچہ حارث نے بریف کیس کی اندرونی مخملی تہ کو اپنے ناخنوں سے اکھاڑنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس پوشیدہ لیدر کی پٹی کو کھینچا، نیچے سے ایک بالکل چھوٹا ڈیجیٹل وائس ریکارڈر پرانا زرد کاغذ برآمد ہوا، جس پر رحمان کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی آخری تحریر موجود تھی۔ اور حارث نے جب اس وائس ریکارڈر کا پلے بٹن دبایا تو کمرے میں رحمان کی وہی جانی پہچانی دھیمی اور بھاری آواز گونجنے لگی، جس کو سن کر حارث کے آنسو ابل پڑے۔ لیکن اس آواز نے جو انکشاف کیا، اس نے حارث کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکال دی، کیونکہ رحمان کہہ رہا تھا کہ میرے پیارے بیٹے حارث، جب تمہیں یہ ریکارڈنگ ملے گی میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، اور تم عثمان اور کامران کی دشمنی کا سچ جان چکے ہوگے، لیکن سچ کا ایک حصہ ابھی بھی جو عثمان نے تم سے چھپا کر رکھا ہے، کیونکہ عثمان تمہیں یہ سمجھاتا رہا کہ اس نے مجھے اپنے بھائی کامران سے بچانے کے لیے نوکر بنا کر رکھا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ 30 سال پہلے جب میرے کاروبار پر قبضہ ہوا تھا تو اس سازش کا اصل ماسٹر مائنڈ کامران نہیں بلکہ خود عثمان تھا، جس نے میرے معصوم بھائی کامران کو آگے کر کے استعمال کیا تھا۔ اور جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو عثمان نے مجھے جان سے مارنے کے بجائے ایک ایسا شیطانی معاہدہ کیا جس کے تحت اس نے کہا اگر میں خاموش رہا، دنیا کی نظروں میں اس کا نوکر بن کر رہا، تو وہ میرے بیٹے یعنی تمہیں اپنی ساری دولت کا وارث بنائے گا اور تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے گا، لیکن اگر میں نے زبان کھولی تو وہ تمہیں اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اور میں نے ایک بے بس باپ ہونے کے ناطے اپنے خون کی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے اس تاحیات غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا، تاکہ تم عثمان کے محل میں شہزادے بن کر رہو، اور کامران تو صرف ایک مہرہ تھا جسے عثمان نے اپنی گناہوں کی پردہ پوشی کے لیے ہمیشہ استعمال کیا۔ اور اب جب کامران مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے قاسم کو بھیج چکا ہے تو مجھے یقین ہے کہ عثمان ہی نے کامران کو یہ شے دی تھی تاکہ وہ مجھے مار کر بریف کیس حاصل کر سکے اور خود معصوم بن جائے۔ اور یہ سچائی سنتے ہی حارث کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ کر گر گیا، اس کا وجود کا ایک ایک ریشہ اس خوفناک دھوکے کے احساس سے تڑپ اٹھا، کیونکہ جس عثمان صاحب کو وہ اب تک اپنا نجات دہندہ، اپنا دوسرا باپ اور ایک مخلص دوست سمجھ رہا تھا، دراصل اس کے حقیقی باپ کا اصل جلاد اور اس کی زندگی کو تپتی ہوئی بھٹی میں جھونکنے والا سب سے بڑا مجرم نکلا، جس نے 30 سال تک ایک باپ کو اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے پر مجبور کیا تھا۔ اور اس بھیانک سچ نے حارث کے اندر موجود سسپینس کی تمام حدوں کو توڑ کر اسے ایسے انتقام کی آگ میں جھونک دیا جہاں اب اس کے سامنے عثمان صاحب کا وہ معصوم چہرہ ایک مکار مکھوٹے کی طرح پگھل رہا تھا۔ چنانچہ حارث نے اس وائس ریکارڈر اور ثبوتوں کو اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا
اور اسی وقت اسپتال کا رخ کیا جہاں عثمان صاحب زیر علاج تھے۔ اور جب وہ عثمان صاحب کے پرائیویٹ وارڈ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں بالکل اندھیرا تھا اور صرف مانیٹر کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ عثمان صاحب نے جیسے ہی حارث کو دیکھا، ان کے چہرے پر ایک مصنوعی تشویش ابھری۔ انہوں نے پوچھا، حارث بیٹا، کیا تم نے وہ بریف کیس تلف کر دیا؟ حارث نے کوئی جواب دینے کے بجائے وہ وائس ریکارڈر میز پر رکھا اور اس کا بٹن دبا دیا۔ جیسے ہی رحمان کی آواز کمرے میں گونجی، عثمان صاحب کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ان کا پورا جسم کسی پتے کی طرح کانپنے لگا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا 30 سالہ محل اور اب ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو چکا ہے۔ اور حارث نے ان کے قریب جا کر انتہائی سرد اور قہر آلود آواز میں کہا، آپ نے ایک باپ کی مانتا اور دوست کی وفاداری کا جو سودا کیا تھا، اس کی قیمت اب آپ کو چکانی ہوگی، کیونکہ میں قانون کے سامنے کامران کے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی اس قتل اور جعل سازی کے مقدمے میں درج کروا چکا ہوں، اور اب آپ کی باقی زندگی اس عالی شان محل میں نہیں بلکہ جیل کی اس اندھیری کوٹھڑی میں گزرے گی جہاں آپ نے میرے باپ کو 30 سال تک ذہنی طور پر قید کر کے رکھا تھا۔ عثمان صاحب نے حارث کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن حارث نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور اس کمرے سے ہمیشہ کے لیے باہر نکل گیا، جہاں پولیس کے دستے عثمان صاحب کو حراست میں لینے کے لیے وارڈ کے باہر پہنچ چکے تھے۔ اور اس طرح اس طویل تاریخ اور سسپینس سے بھرپور خاندانی داستان کا وہ انجام ہوا جس کی بنیادیں جھوٹ اور فریب پر رکھی گئی تھیں، کیونکہ حارث نے اب عثمان اور کامران دونوں کی جائیدادوں کو قانونی طور پر اپنے قبضے میں لے کر ایک بہت بڑا فلاحی ٹرسٹ قائم کر دیا، جس کا نام اس نے رحمان فاؤنڈیشن رکھا، تاکہ اس کے حقیقی باپ کا نام دنیا کے سامنے ایک نوکر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ہزاروں غریبوں اور بے سہاروں کے سرپرست کے طور پر ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ اور حارث نے خود اس سرونٹ کوارٹر کو ایک یادگار میں تبدیل کر دیا، جہاں وہ ہر شام جا کر اس پرانی چارپائی پر بیٹھتا، اور اب اس کے دل میں کوئی پچھتاوا یا خوف نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی قربانی کا حق نہ صرف اس کے قاتلوں کو سزا دلوا کر ادا کر دیا تھا، بلکہ اس کے نام کو وہ عزت اور وقار بھی بخش دیا تھا جس کا وہ تاحیات حقدار تھا۔ اور یوں اس پراسرار بریف کیس کے تمام راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے، لیکن حارث کی زندگی اب ایک سچے اور کھرے انسان کے طور پر تاریخ کے صفحات میں لکھی جا چکی تھی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔